ایک سیاسی جماعت نے مجھے کہا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے نا وہ گورنر بن گیا ہے، تو مولا جٹ کے آنے کے بعد ساری رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی انشاءاللہ۔ جب آدمی کسی کے ساتھ دل سے بات کرے اور شہر اور صوبے کی بھلائی کی بات کرے تو اس کے درمیان عہدے آڑے نہیں آتے۔ یہ عہدے دوریاں تو پیدا کر سکتے ہیں، قربت اور محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہاں جتنی بھی بات کی ہے حافظ صاحب خود کہیں گے وہ بڑے دل سے کی گئی ہے دونوں طرف سے، اور انشاءاللہ آگے یہ محبت قائم رہے گی۔ بحیثیت گورنر سندھ میں کسی ایک جماعت کا گورنر نہیں ہوں، میں پورے صوبے کا سندھ کا گورنر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے اور میرے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں۔ سر یہ بتا دیجیے گا گورنر صاحب، یہ بتا دیجیے گا کہ شہر میں پچھلے اگر 3-4 مہینے کی بات کی جائے تو بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ رکاوٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM کی ہے، تو سر ابھی کوئی اس پہ اسپیشل بات نہیں ہوئی کہ مین چیز تو یہی ہے اور لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو تاکہ شہر کراچی کو جو ہے ان کے مسائل وہ حل ہو سکے؟ دیکھیں، ایک سیاسی جماعت نے مجھے کہا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے نا وہ گورنر بن گیا ہے، تو مولا جٹ کے آنے کے بعد ساری رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ اسلامیہ کالج جو ہے اس کا ایک فیصلہ ہے جس پر آج عدالتی عملہ پہنچا اس کو خالی کرانے کے لیے۔ کس کا؟ سوری، اسلامیہ کالج کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سر تعلیمی سرگرمیاں رک جائیں گی یا اس پر کوئی آپ ایکشن؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جی یہ ہمارے حافظ نعیمی صاحب نے یہ مسئلہ اندر اٹھایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم مشاورت کر کے کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں گے کہ جن لوگوں سے گھر خالی کرا دیے گئے یا ان کے گھر توڑ دیے گئے ان کو متبادل جگہ فراہم کی جائے اور ان کو پیسے بھی دیے جائیں۔ اور جو آپ نے کالج کی بات کی ہے، انشاءاللہ ایسی کوئی سرگرمیاں نہیں رکیں گی، سندھ میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو میں اس پہ نوٹس لیتے ہوئے اس پہ معلومات لے لوں۔ دو سوال دارا آپ بڑے آپ 2 سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ 2 اہم شخصیات سے مل چکے ہیں ابھی حال ہی میں، زرداری صاحب سے ملے ہیں، بلاول صاحب سے ملے ہیں، آرمی چیف سے بھی ملے ہیں۔ یہ تینوں پولیٹیکل سیناریو میں کافی اس وقت اہم ملاقاتیں جو نومبر میں ایک اہم تقرری ہونی ہے، اس حوالے سے ان ملاقاتوں کی بڑی اہمیت ہے، تو اس پہ کوئی بات ہوئی ہے آپ کی یا کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، میرے لیے جو آپ نے بات کی اس حوالے سے اتنی اہمیت یہ میرا ڈومین بھی نہیں ہے کہ کون کیا بنتا ہے۔ میں نے جس سے بھی ملاقات کی ہے اس صوبے کے عوام کے لیے، اس صوبے کی بھلائی کے لیے، اور جو بھی حکمران ہیں یا صاحب اختیار ہیں جن کے پاس اختیار ہے ان سے اس شہر کراچی اور اس صوبے کی عوام کی بھلائی کی بات کی ہے۔ اس سے زیادہ نہ میں بات کر رہا ہوں نہ میں کروں گا۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس مرتبے پہ منصب پر بٹھایا ہے تو میں کوئی ایسا کام اپنے صوبے کے لیے کروا سکوں صاحب اختیار لوگوں سے جو آگے نظر آئے کام ہوتا ہوا اور لوگ کم از کم اپنی جو بنیادی حقوق ہیں اس کو حاصل کرنے میں ہوا۔ ایک سوال یہ سوشل ایشو ہے، کراچی میں ایک تو دن کے اوقات میں ڈمپر اور ٹینکر چلتے رہتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ٹریفک حادثہ ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز یہ ہے کہ 15-10 سال کے بچے بائک چلاتے ہیں اور اسکول بھی جاتے ہیں، ان کے والدین کو سزا دینے کے حوالے سے کوئی تجویز نہیں ہے، کیونکہ والدین ان کے حوالے کرتے ہیں اور ٹینکروں کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ اس طرف توجہ دلائی ہے، میں جو ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں ان کے ساتھ ساری بات چیت کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا مثبت ہم پیش رفت کر سکتے ہیں۔ گورنر صاحب، آپ کی جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک آپ کا MKM کے ڈپٹی کنوینر والا عہدہ بھی آپ نے ریزائن نہیں کیا، وہ ایک تو گورنر کی حیثیت ہے، دوسرا MKM کے ڈپٹی کنوینر کی حیثیت ہے، تو جماعت اسلامی اور MKM ایک الگ پچ پر کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، تو کیا مطلب ماضی کی تلخیوں کو کم کرنے ختم کرنے پر بھی کوئی بات ہوئی یا یہ کس طرح یہ لے کے چلیں گے اور کس حیثیت میں آپ نے ان سے بات چیت کی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کسی کے ساتھ دل سے بات کرے اور شہر اور صوبے کی بھلائی کی بات کرے تو اس کے درمیان عہدے آڑے نہیں آتے۔ یہ عہدے دوریاں تو پیدا کر سکتے ہیں، قربت اور محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہاں جتنی بھی بات کی ہے حافظ صاحب خود کہیں گے وہ بڑے دل سے کی گئی ہے دونوں طرف سے، اور انشاءاللہ آگے یہ محبت قائم رہے گی۔ بحیثیت گورنر سندھ میں کسی ایک جماعت کا گورنر نہیں ہوں، میں پورے صوبے کا سندھ کا گورنر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا ہے اور میرے لیے تمام سیاسی جماعتیں
बराबर हैं। जितना मैं MQM पाकिस्तान की बात सुनूंगा उतनी ही बात मैं जमात इस्लामी की भी सुनूंगा। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त शहर में सर एक अहम अरे यार, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का, जिन्होंने यहाँ बहुत दिल से, बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से मुझे सुनने का मौका फराहम किया और बहुत सारी मुस्बत तजावीज़ जो है वो उन्होंने मुझे दी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी बातें हाफिज़ साहब ने की हैं वो इस शहर की, इस सूबे की वो आवाज़ है जो लोग चाहते हैं, जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं, जिन मसाइल का लोग शिकार हैं। तो जो बातें आज हमारे दरमियान हुई हैं, मैं कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह ताला दिल से कोशिश करूँगा कि जितनी तजावीज़ात दी हैं हाफिज़ नईम साहब ने उस पर अमल हो। जैसे कि आपको बताया कि जमात इस्लामी के लोगों के साथ, इनके इदारे के साथ मेरा एक दीरीना ताल्लुक़ है। मैंने यहाँ आने से पहले गुज़िश्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब से टेलीफ़ोन पे बात की थी और उन्होंने मुझे लाहौर आने की दावत भी दी और बहुत शफ़क़त से, प्यार से, बहुत अपनाइयत से मुझे उन्होंने बुलाया। और उसी मोहब्बत और प्यार से जब मेरी बात हाफिज़ साहब से हुई तो मैंने इनसे भी यही बात की कि मैं आपके पास आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह हम सब बैठकर मिलजुल कर इस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ दिलों में कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारे दरमियान दूरियां हो गई हैं, उन दूरियों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक बात की हाफिज़ साहब ने के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो मैं यहाँ उनकी इस बात को इंडोर्स करता हूँ। जो तजावीज़ दी है, जो बातें इन्होंने बताई हैं, मैंने कहा है कि आप तहरीरी तौर पर उसको बना लें और फिर मैं और ये साथ बैठ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से भी बात करेंगे और सूबे में भी बात करेंगे कि जो कि इलेक्ट्रिक का माजी इस सूबे में रहा है, इस शहर में रहा है कराची के अंदर, वो इतना कोई अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है। अगर उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो ये बात सही है कि आइंदा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कि इलेक्ट्रिक को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कोई सर्विस अभी तक उनकी ऐसी नज़र नहीं आती जिससे कराची के लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचा हो। मैं समझता हूं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का, इनके इदारे के लोगों का, जिन्होंने मुझे तहम्मुल से सुना भी और बहुत सारी ऐसी तजावीज़ात दी हैं जिस पे इंशाअल्लाह आइंदा मैं आपको अमल करता हुआ नज़र आऊँगा।